السلام علیکم۔ آج ہم جس حدیث مبارکہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کو حدیث احسان یا حدیث جبریل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک ایک شخص ہماری محفل میں آیا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال گہرے سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے کچھ اثرات بھی نمایاں نہ تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ بالآخر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور عرض کی، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ عطا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور استطاعت رکھنے پر بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ وہ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے عرض کیا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ عز و جل کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو یہ جان لے یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر احادیث آگے چلتی ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے شخص تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب اگر ہم ان 3 سوالوں پہ غور کریں تو اسلام کی 3 ڈائمینشنز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلا سوال جو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہ اسلام کیا ہے، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی ارکان یعنی اعمال بتائے، جن میں شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ موجود ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ایمان کے حوالے سے کیا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد بتائے کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، تقدیر پر، ان چیزوں پہ ایمان لانا۔ تیسرا سوال جبرائیل علیہ السلام نے احسان کے حوالے سے کیا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطن کی بات کی، کیفیات کی بات کی۔ اب جب اسی احادیث سے جبرائیل سے جو 3 ڈائمینشنز آ گئی، اس کے حوالے سے جب امت مسلمہ میں ورکنگ ہوئی، جب سوال ہوئے، جواب ہوئے، جب عقائد کے حوالے سے بات آئی، تقدیر کیا ہے، اس کے حوالے سے جب سوال اور جواب آئے، کیا انسان کی قدرت ہے یا قدرت نہیں ہے، مختلف اعتقادی مسائل آئے، وحدت الوجود کا مسئلہ آیا، خلق قرآن کا مسئلہ آیا، جب یہ سارے سوال آتے رہے، ان کے جواب آتے رہے اور علم ترتیب پاتا رہا، تو اس سارے سلسلے کے بعد جو علم وجود میں آیا اسے علم الکلام کہا گیا۔ اسی طرح جب اسلام کے حوالے سے یعنی اعمال کے حوالے سے سوال و جواب آئے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کتنی رکعات ہوں گی، کون کون سی چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، زکوٰۃ کے کیا کیا ارکان ہیں، اس ضمن میں جب علم مرتب ہوا تو اسے علم الفقہ کہا گیا۔ اب تیسرا سوال جو احسان کے متعلق تھا یعنی کیفیات کے متعلق، کیفیات کو کیسے پیدا کیا جائے، کیسے تزکیہ نفس کیا جائے، کیسے تصفیہ باطن کیا جائے، کیسے حصول التقویٰ کو یقینی بنایا جائے، اس حوالے سے جب علم مرتب ہوا تو اسے علم التصوف کہا گیا۔ تو ان تینوں علوم کا، چاہے وہ علم الکلام ہو، چاہے وہ علم الفقہ ہو، چاہے وہ علم التصوف ہو، تینوں کی اصل اس حدیث کے اندر، حدیث جبریل کے اندر موجود ہے، اور یہیں سے یہ شاخیں نکلی ہیں جو آگے جا کے مختلف عنوانات کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں۔ لیکن ان تینوں علوم میں کوئی ایسی علم کی شاخ نہیں ہے جس کی اصل اس حدیث مبارکہ سے ثابت نہ ہو۔ تو اس سے واضح ہوا کہ ان علوم میں کوئی ایسا علم نہیں ہے جو بعد کے زمانوں میں کھڑ لیا گیا ہو اور اس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔